بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات، شعبہ اردو سے میں ہوں مس رفت ریحانہ، اور آج کا ہمارا یہ لیکچر نمبر 17 ہے کلاس 10 کا، جو کہ مشتمل ہے مرزا اسد اللہ خان غالب کی غزل کے شعر نمبر 5، شعر نمبر 6 اور شعر نمبر 7 پر۔ عزیز طلباء و طالبات، اب ہم چلتے ہیں شعر نمبر 5 کی جانب، جو کہ کچھ اس طرح سے ہے۔ ہاں بھلا کر تیرا بھلا ہوگا، ہاں بھلا کر تیرا بھلا ہوگا، اور درویش کی صدا کیا ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، اب ہم چلتے ہیں اس شعر کے مشکل الفاظ کی جانب، جو کہ کچھ اس طرح سے ہے۔ بھلا کرنا، خیر خواہی کرنا یا نیکی کرنا۔ صدا آواز، درویش فقیر۔ عزیز طلباء و طالبات، اب ہم چلتے ہیں اس شعر کے مفہوم کی جانب، جو کہ کچھ اس طرح سے ہے۔ ہم فقیروں کی آواز صرف یہ ہے کہ تو ہم پر نگاہ کرم کرے گا تو خدا تجھ پر بھی مہربان ہوگا۔ عزیز طلباء و طالبات، اب ہم چلتے ہیں اس شعر کی تشریح کی جانب، جو کہ کچھ اس طرح سے ہے۔ شاعر اپنے محبوب سے لطف و کرم کی التجا کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اے محبوب، میرے حال پر نظر کرم کرو۔ ٹھیک ہے، اے محبوب میرے حال پر نظر کرم کرو، کیونکہ جو کسی کے ساتھ بھلائی کرتا ہے اس کے ساتھ بھی بھلائی ہوتی ہے۔ شاعر کو محبوب سے بے حد محبت ہے، اس کا احساس کر رہا ہے تاکہ اس کی خیر خواہی ہو۔ ہم فقیروں کو بھی حسن کی خیرات ملے، ہم فقیروں کو بھی حسن کی خیرات ملے، جس کو دیتا ہے خدا راہ خدا دیتا ہے۔ اس شعر میں شاعر نے ایک ابدی حقیقت اور سچائی کی طرف اشارہ کیا ہے، یعنی کہ جو لوگ دوسروں کی بھلائی سوچتے ہیں، خدا ان لوگوں کی غیب سے امداد کرتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان ہے، اگر تم زندہ رہنا چاہتے ہو تو اوروں کے لیے زندہ رہو۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں محبت کا درس دیا ہے اور خدمت خلق کے جذبے کو عبادت قرار دیا ہے۔ شاعر نے ان اشعار میں اپنی زندگی کے حقائق کو بڑی دل آویزی کے ساتھ پیش کیا ہے۔ اس شعر کے پیغام پر عمل پیرا ہو کر خدمت خلق کو اپنا مقصد حیات بنا لیا جائے تو زندگی کی نفرتوں کو جنت کی بہاروں میں تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ انسان کو انسان سے گر پیار نہیں، انسان کو انسان سے گر پیار نہیں، انسان ہی کہلانے کا حقدار نہیں۔ عزیز طلباء و طالبات، اب ہم چلتے ہیں شعر نمبر 6 کی جانب، جو کہ کچھ اس طرح سے ہے۔ جان تم پہ نثار کرتا ہوں، جان تم پہ نثار کرتا ہوں، میں نہیں جانتا دعا کیا کرتا ہوں۔ عزیز طلباء و طالبات، اب ہم چلتے ہیں اس شعر کی مشکل الفاظ کی جانب، جو کہ کچھ اس طرح سے ہے۔ جان زندگی، نثار کرنا قربان کرنا۔
عزیز طلباء و طالبات، اب ہم چلتے ہیں اس شعر کے مفہوم کی جانب، جو کہ کچھ اس طرح سے ہے۔ مجھے معلوم نہیں کہ دعا کیا ہوتی ہے، البتہ اپنی قیمت جان تم پر، یعنی کہ اپنی قیمتی جان جو ہے وہ تم پر قربان کرتا ہوں۔ عزیز طلباء و طالبات، اب ہم چلتے ہیں اس شعر کی تشریح کی جانب، جو کہ کچھ اس طرح سے ہے۔ شعر میں ان لوگوں کا تذکرہ کیا گیا ہے جو اپنے محبوب کی خاطر جان قربان کرنے کو اپنے لیے سب سے بڑی سعادت اور اعزاز سمجھتے ہیں، اور اپنے محبوب کی رضا حاصل کرنے کے لیے جان کا نذرانہ پیش کر دیتے ہیں۔ ان کے مقابلے میں دوسرے وہ لوگ ہوتے ہیں جو آزمائش اور قربانیوں سے خوف زدہ ہونے کے بعد صرف دعاؤں پر ہی اکتفا کر لیتے ہیں۔ شاعر کا شمار بھی ان جان نثاروں میں ہوتا ہے جو محض جھوٹے دعوے ہی نہیں کرتے بلکہ عملی قربانی پر یقین رکھتے ہیں۔ محبوب کے ہاں عزت اور وقار مل جائے تو تختہ دار پر لٹک جانے میں بھی کوئی خرچ نہیں۔ بقول شاعر، موت سے کہتے جان حاضر ہے، موت سے کہتے جان حاضر ہے، شرط ہے تیرے بیس میں آئے۔ اصل میں اس شعر میں وہ جذبہ عشق پوشیدہ ہے جو انتہائی اعلیٰ معنی میں استعمال ہوا ہے، جس کے پیش نظر ایک حسین مقصد ہوتا ہے اور اس مقصد کے حصول کے لیے جان نثار ثابت قدم رہتے ہیں۔ تشریح طلب شعر میں شاعر نے ایک انوکھے انداز میں محبت کا اظہار کیا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ وہ ان عاشقوں میں سے نہیں جو صرف دعا دیتے ہیں اور منہ پر جھوٹی تعریفیں کرتے ہیں اور بلند دعوے کرتے رہتے ہیں، مگر جب آزمائش کا وقت آتا ہے تو وہ غائب ہو جاتے ہیں۔ غالب کہتا ہے کہ وہ زبانی دعاؤں سے ناواقف ہے، جان نثار عاشق ہے اور جان جیسی قیمتی شے قربان کر کے سچا عاشق ہونے کا ثبوت فراہم کر رہا ہے۔ بقول شاعر، سب کو پیاری ہے زندگی لیکن، سب کو پیاری ہے زندگی لیکن تم ہمیں زندگی سے پیارے تھے۔ عزیز طلباء و طالبات، اب ہم چلتے ہیں شعر نمبر 7 کی جانب، جو کہ کچھ اس طرح سے ہے۔ میں نے مانا کہ کچھ نہیں غالب، میں نے مانا کہ کچھ نہیں غالب، مفت ہاتھ آئے تو برا کیا ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، اب ہم چلتے ہیں اس شعر کے مشکل الفاظ کی جانب، جو کہ کچھ اس طرح سے ہے۔ مانا، تسلیم کیا، کچھ نہیں، بالکل نہیں، برا کیا، نقصان کیا۔ عزیز طلباء و طالبات، اب ہم چلتے ہیں اس شعر کے مفہوم کی جانب، جو کہ کچھ اس طرح سے ہے۔ اگرچہ غالب کی دنیا میں کوئی حیثیت نہیں، لیکن مفت ہاتھ لگ جائے تو کیا حرج ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، اب ہم چلتے ہیں اس شعر کی تشریح کی جانب، جو کہ کچھ اس طرح سے ہے۔ شاعر کے انداز بیاں میں عاجزی کا
اظہار ہے۔ بیان سادہ ہے لیکن انفرادیت قائم ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ میں تسلیم کرتا ہوں کہ تمہارے سامنے حقیر و ادنیٰ ہوں اور تمہارے نزدیک میری کچھ حیثیت نہیں۔ میری ناقدری صرف اس لیے ہے کہ میں مفت فراہم ہو گیا ہوں۔ دل لے کے مفت کہتے ہیں کچھ کام کا نہیں، دل لے کے مفت کہتے ہیں کچھ کام کا نہیں، الٹی شکایتیں ہوئیں احسان تو گیا۔ شاعر مزید کہتا ہے کہ تو میرا اشتیاق تو دیکھ کہ کس قدر تجھے پا لینے کا آرزومند ہوں۔ کیونکہ ہمارے پاس وفا اور خلوص کی جنس ہے، لیکن بقول شاعر ہم ایسے خاک نشیں کیا لبھا سکیں گے اسے، ہم ایسے خاک نشیں لبھا سکیں گے اسے، وہ اپنا عکس بھی میزان زر میں تولتا ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، آج کا ہمارا لیکچر نمبر 17 جو ہے یہیں پہ اختتام پذیر ہوتا ہے۔ اگلے لیکچر کے ساتھ ہم دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اس وقت تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ نگہباں۔